اس لفظ کو مشکل سمجھتے ہیں اور اس کو بہت غلط پڑھ جاتے ہیں، وَحَيِّ لَنَا، جو کہ درست نہیں ہے۔ یہ ورڈ کیسے پڑھا جائے؟ 3 کا ورڈ ہے۔ اس ورڈ کو آپ دیکھ لیجئے، یہاں پر الف بھی ہے، یا بھی ہے۔ یہاں پر ہم الف کو پڑھیں گے، یا کو پڑھیں گے، یا دونوں حروف پڑھے جائیں گے، اور دونوں اگر پڑھے جائیں گے تو ان کو کیسے پڑھا جائے گا انشاءاللہ۔ اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ بہت سے لوگ سورۃ الکہف کے اس لفظ کو مشکل سمجھتے ہیں اور اس کو بہت غلط پڑھ جاتے ہیں، وَحَيِّ لَنَا، جو کہ درست نہیں ہے۔ یہ ورڈ کیسے پڑھا جائے گا؟ یہاں پر آپ دیکھیے، یا کے اوپر حمزہ ہے، یہاں ہم حمزہ کو پڑھیں گے، یا کو پڑھیں گے، یا دونوں ہی حروف پڑھے جائیں گے۔ انشاءاللہ ہم اس ورڈ کو پڑھنا سیکھیں گے۔ یہ لفظ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 10 میں ہے، اور دوسرا والا تو بہت ہی مشکل لگتا ہے، جو کہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 23 کا ورڈ ہے۔ اس ورڈ کو آپ دیکھ لیجئے، یہاں پر الف بھی ہے، یا بھی ہے۔ یہاں پر ہم الف کو پڑھیں گے، یا کو پڑھیں گے، یا دونوں حروف پڑھے جائیں گے، اور دونوں اگر پڑھے جائیں گے تو ان کو کیسے پڑھا جائے گا انشاءاللہ ہم اس ورڈ کو بھی پڑھنا سیکھیں گے۔ آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے یا آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اس ورڈ کو ہم ہجوں کے ساتھ، سپیلنگ کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راح زبر رح، میم زبر ما، رحمہ، تا واو دو زبر تاؤ، رحمتاؤ۔ تا کو جب واو مشدد کے ساتھ ملائیں گے تو بہت سے لوگ یہاں پر ایک غلطی کر جاتے ہیں کہ تا کو واو کے ساتھ سختی سے جوڑ دیتے ہیں کہ واو مشدد ہے اس لیے، لیکن ایسا پڑھنا درست نہیں ہے۔ تا کو واو کے ساتھ ملائیں گے لیکن سختی سے نہیں ملائیں گے، بلکہ غنہ کر کے ملائیں گے، کیونکہ جب بھی تنوین کے بعد حروف یرملون کے 4 حروف یا، میم، واو، نون، یہ 4 حروف آتے ہیں تو غنہ بھی کیا جاتا ہے، تو یہاں ہم غنہ کریں گے رحمتاؤ۔ ٹھیک ہو گیا؟ واو مشدد ہے۔ اب اس واو کو ہم نے دوبارہ پڑھنا ہے۔ واو زبر وا، ہا یا زبر ہج، ہا کو یا کے ساتھ سختی سے جوڑا جائے گا کیونکہ یا مشدد ہے۔ وحج، اب یا مشدد تھی، اس یا کو ہم نے دوبارہ پڑھنا ہے، اور اس یا کو ہم حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ حمزہ دیکھیے یا کے اوپر ہے، جب بھی حمزہ کسی بھی حرف کے اوپر آتا ہے تو ہم نیچے والے حرف کو نہیں پڑھتے۔ حمزہ یا کے اوپر ہے تو حمزہ کو پڑھیں گے لیکن یا کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر بہت سے لوگ اسی لیے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یا کو اور حمزہ کے ساؤنڈ کو اکٹھا کیسے پڑھا جائے گا۔ یہاں ہم یا کو پڑھیں گے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ یا حمزہ زیر یہ، یہاں پر 2 یا ہیں، پہلی والی یا پڑھی جائے گی لیکن جو حمزہ کے نیچے یا ہے اس یا کو ہم نہیں پڑھیں گے، اور نقطوں والی جو یا ہے اس کو ہم حمزہ کے ساتھ ملائیں گے اور جھٹکا دے کر ملائیں گے، کیونکہ حمزہ جب ساکن ہوتا ہے، حمزہ کے اوپر دیکھیے آپ کو ساکن کا نشان نظر آ رہا ہے، حمزہ جب بھی ساکن ہوتا ہے تو اس کو جھٹکا دے کر پڑھا جاتا ہے۔ وحی، وحی، ٹھیک ہے؟ اس لفظ کو میرے ساتھ دہرائیے، کیسے پڑھا جائے گا؟ رحمتاً وحیئ لنا من امرنا رشدا۔ آپ نے اس یا کو لمبا کر کے نہیں پڑھنا، وحیئ لنا، بہت سے لوگ اس کو ایسے پڑھتے ہیں، ایسا پڑھنا درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ کیسے پڑھا جائے گا؟
رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نیکسٹ ورڈ پر آ جائیے. وَلَا تَقُولَنَّ. یہ ورڈ بہت ہی آسان طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے اگر آپ اس کو پڑھنے کے رول کو سمجھ لیں. اس کو پہلے ہجے کرتے ہیں. لام زیر لی، شین یا زبر شی، لی شی. یہاں ہم نے شین کو یا کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے. اور کیوں ملا کر پڑھنا ہے آپ یہ دیکھیے کہ ساکن حرف کو پڑھنے کا کیا رول ہے، کیا قانون ہے کہ ساکن حرف اپنے سے پہلے والے حرف کی حرکت کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے. اب یہاں پر یا ساکن ہے، اس کو بھی تو ہم نے پڑھنا ہے. یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ یا کو اگر ہم الف کے ساتھ ملاتے ہیں اس کے اوپر تو کوئی حرکت ہی نہیں ہے، اسی لیے ہم اس الف کو نہیں پڑھ سکتے. ہم شین کی حرکت کو یا کے ساتھ ملائیں گے اور یہ پڑھا جائے گا شین یا زبر شی، لی شی. حمزہ دو زیر ان، لی شی ان. یہ لشا ان نہیں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ اس آیت کو میرے ساتھ دہرائیے. یہ کیسے پڑھی جائے گی؟ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. کلیئر ہو گیا؟ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھے سے سمجھ آ چکی ہے. ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ اور لوگ بھی فیض یاب ہو سکیں اور اس نیکی میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.